بسم اللہ۔ آج الحمدللہ ہم سنن نسائی سے 362 نمبر حدیث پڑھیں گے۔ باب الفرق بین دم الحیض والاستحاضہ۔ اللہ ان محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جو حقیقت میں امت کے سب سے بڑے فقہا تھے۔ محدث ہی فقیہ ہوتا ہے، جو محدث نہیں ہے وہ فقیہ ہو سکتا نہیں۔ دیکھیں کس طرح امام نسائی رحمہ اللہ ایک ایک مسئلے پر الگ الگ ابواب قائم کر کے علماء کو، طلباء کو، امت کو سمجھا رہے ہیں کہ فرق ہے، حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق ہے، ایک نہیں ہے، الگ الگ ہیں۔ یا اللہ شیخنا اقرا۔ باب بسم الله الرحمن الرحيم. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. قال محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه. پہلی بات یہ ہے، ترجمہ فاطمہ بنت ابی حبیش کہتی ہیں ان کو استحاضہ آتا تھا، استحاضہ والی عورت تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا جب حیض کا خون ہو، دم اسود ہو، یہ کالا کلر ہوتا ہے، کالے رنگ کا ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تو نماز سے رک جایا کر، حیض میں نماز پڑھنی نہیں، رک جا۔ لیکن جب دوسرا کلر ہو، کالا کلر ختم ہو جائے کہ دوسرے کلر کا خون آنا شروع ہو جائے، فتوضئی، وضو کر، نماز پڑھ، تو حلال ہوگی ہے خاوند کے لیے، حج عمرہ جو مرضی کر، وہ تو راہ کا خون ہے۔ یہ فرق پر دلیل ہے۔ اچھا، محمد بن مثنى پہلا راوی، یہ ابو محمد العنزی البصری ثقہ ہیں، ثبت ہیں۔ ابن ابی عدی کا نام محمد بن ابراہیم ابو عمر البصری ثقہ ہیں۔ محمد بن عمرو بن علقمہ بن وقاص اللیثی ابو عبداللہ، یہ صدوق ہیں، لہو اوہام، یہ وہم کا شکار ہوتے تھے، یہ علت کا مسئلہ ہے۔ باقی راوی پہلے گزر چکے ہیں۔ حیض مینسز کو کہتے ہیں، ماہانہ جو اللہ تعالیٰ نے تاریخ مقرر کی ہے خواتین پر، یہ وہ خون ہے ہر مہینے، اور اس کے علاوہ رحم میں رگ ہے، وہ بسا اوقات پھٹ جاتی ہے، پھر عورت کو خون جاری رہتا ہے، تو پریشانی آتی ہے ماں کو، ان کو پتہ نہیں ہوتا بھی یہ کیا بلا ہے، تو وہ جو بیماری ہے نا اسے کہتے ہیں استحاضہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ۔ تو وہ استحاضہ کا خون ہے، اس میں نماز پڑھنی ہے، صرف حیض میں منع ہے۔ چلے شیخنا۔ قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي والله أعلم. اچھا، ابو عبد الرحمن سے مراد امام نسائی ہیں، یہ وہی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے جو پیچھے گزر چکی ہے۔ چلو۔ قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي عنك الدم وصلي وتوضئي فإن ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له فالغسل؟ قال وذلك لا يشك
فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئ غير حماد والله أعلم. یعنی امام نسائی فرماتے ہیں کہ حماد راوی نے توضائی کا لفظ بولا ہے. کس نے؟ حماد راوی نے. پہلے راوی باقی مسئلہ واضح ہے، یحییٰ بن حبیب بن عربی البصری تھے، یہ بصرہ کرنے والے، یہ سکہ ہیں. حماد بن زید بن درہم ابو اسماعیل البصری یہ بھی سکہ ہیں، ثبت ہیں. باقی راوی پیچھے گزر چکے ہیں. اس حدیث میں وضو کا ذکر ہے، تو جب عورت حیض کے خون سے پاک ہوگی ہے تو غسل کرے گی. اب اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، وضو کر کے وہ نماز پڑھے گی. بات ختم ہوئی. اگر کوئی غسل کر لے تو وہ بہت اچھا ہے، اگر کوئی دو نمازوں کو جمع کر لے تو وہ بھی گنجائش ہے. دو کو جمع کر لے، غسل کر لے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ وضو کرے گی. یہی مسئلہ ہے ودی کا. ودی وہ مرد جس کو پیشاب کے بعد قطرے وغیرہ آتے ہیں، وضو کر لیا کونوں کے تو قطرے گر گئے، تو جو حکم استحاضہ کا ہے وہی حکم ودی کا ہے. استحاضہ میں غسل فرض نہیں، ودی میں غسل فرض نہیں. استحاضہ کا خون ناپاک ہے چونکہ وہ شرمگاہ سے جاری ہے، اسی طرح یہ ودی کا جو قطرے ہیں یہ بھی ناپاک ہیں کیونکہ یہ شرمگاہ سے جاری ہیں. استحاضہ میں بھی عورت نماز پڑھے گی، ودی میں بھی عورت بندہ نماز پڑھے گا. عورت کی بیماری کو استحاضہ کہہ دیتے ہیں، مرد کی بیماری کو ودی کہہ دیتے ہیں. استحاضہ کا ہماری زبان میں معنی لکوریا، کیا معنی؟ لکوریا بھی اس کو ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں. بہرحال ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے. ہاں چونکہ اب قطرے گرتے رہتے ہیں پیشاب کے، استحاضہ بھی جاری رہتا ہے، تو اب حکم کیا ہے؟ جب بھی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو وضو کریں گے. عصر کی پڑھنی ہے، ظہر کا وضو قائم ہے، لیکن چونکہ بیماری ہے استحاضہ کی، وضو قطروں کی بیماری ہے نا مرد کو، تو کیا کرے گا؟ عصر کی نماز سے پہلے وضو کرے گا، خواہ وضو قائم ہی ہو. اب چونکہ قطرے تو گرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، ایسے استحاضہ ہے، تو وہ عورت اور مرد اس بیماری کا شکار کیا کرے گا؟ وضو کرے گا ہر نماز کے وقت. باقی وہی مسئلہ ہے. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فامسكي عن الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وہی حدیث ہے، یہ راوی بھی پہلے بار گزر چکے ہیں. چلو جی وہی مسئلہ ہے. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطهر أفأدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. یعنی اس حدیث میں یہ وضاحت ہے، حیض کے دنوں والے دن جو مقرر ہیں وہ چھوڑ دینے ہیں، اس میں نماز نہیں پڑھنی. جب وہ دن ختم ہو جائیں تو باقی غسل کر کے نماز پڑھنی شروع کر دو. اچھا یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے اور پیچھے بھی 138 اور 218 میں گزر چکی ہے. چلیں. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة؟ قال لا إنما هو عرق. قال خالد وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. اس وہی مسئلہ ہے. ابو الاشعث کا نام احمد بن المقدام العجلی البصری ہے، صدوق ہیں، صاحب حدیث. طعن فيه ابو داود في مروءته. خالد بن الحارث بن عبید بن سلیم الحجیمی ابو عثمان البصری راوی کا مکمل نام ہے، یہ سکہ ہیں،
یعنی یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ۔ یہاں اسی کے ساتھ ہمارا باب ختم ہوا۔ بارک اللہ فیکم۔